اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی کہ صدقہ دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کچھ لوگ سونا لائے، کچھ چاندی لائے، کچھ غلہ لائے، کچھ کھجور لے آئے۔ ایک شخص کے پاس اور کچھ نہیں تھا، کھجور کے چھلکے ہی اٹھا لایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو یہی ہے، میں یہ حاضر کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میرے پاس تو یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنی آبرو صدقے میں پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی مجھ سے زیادتی کرے گا، مجھے برا بلا کہے گا تو میں اس سے غصہ نہیں ہوں گا۔ اس آدمی کے کچھ لوگ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی نے ایسا صدقہ کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ کتنی پیاری ہے یہ حدیث اور کیسا پیارا رنگ ہے لوگوں کو نصیحت کرنے کا۔ وامر بالعرف اس کو کہتے ہیں، یعنی وامر بالعرف پر عمل درآمد اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلا دی گئی کہ بہت سی جگہ عفو کی راہ میں عزت نفس حائل ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزیں تو چلو معاف ہو گئیں، چوری کر لی، کوئی تھوڑا سا نقصان پہنچا گیا، لیکن میری عزت پہ حملہ کرتا ہے، یہ میں کس طرح معاف کر دوں، اس کا تو میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مطلع کیا کہ عزت کے معاملے میں درگزر کرنا، عزت پر جو ہاتھ ڈالتا ہو اس کو معاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے خدا اپنے رسول کو خود خبر دی کہ اس شخص کی یہ نیکی میں نے قبول فرما لی ہے، مجھے بہت پسند آ گئی۔ اور آپ دیکھ لیں ہماری معاشرتی خرابیوں میں سے بہت سی خرابیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ عزت نفس کے معاملے میں آ کے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے میری بےزتی کی، ہم تو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ابھی چند دن ہوئے ایک خاندان کا جھگڑا آیا، بڑے انہوں نے درد کا اظہار کیا دونوں طرف نے کہ جی ہمارے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، بڑے اکٹھے تھے، بڑے محبت کا معاملہ تھا اور اب ہم الگ الگ ہو گئے ہیں، پھٹ گیا ہے خاندان، دعا کریں۔ میں نے کہا دعا کا معاملہ تو بعد کا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ کیوں ہو رہا ہے، یا آخر کیوں تم لوگ نہیں صلح کرتے؟ تو جواب دیا جی اب کیسے صلح ہو سکتی ہے، انہوں نے تو بےزتی کر دی ہماری۔ گویا بےزتی کے بعد صرف دعا رہ جاتی ہے اور کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔ حالانکہ دعا کی قبولیت کا اصول یہ ہے کہ جس صفت میں آپ اللہ کے مشابہ ہوں گے اس معاملے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بل ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنائیں، جس صفت کو آپ اپناتے ہیں اس صفت میں اللہ تعالیٰ آپ سے حیا کرے گا اور آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ جو لوگ رب بنتے ہیں، لوگوں کے ربوبیت اختیار کرتے ہیں، وہ جب دعا کرتے ہیں اے خدا ہم مصیبت پڑ گئی ہے، ضرورت مند ہو گئے ہیں، ہماری مدد فرما، ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ نہ سنے؟ وہ تو ان کے کہے بغیر بھی سننے لگ جاتا ہے۔ ایسا پیار کا سلوک ان سے فرماتا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں خود لگ جاتا ہے۔ تو ہر صفت کے متعلق یاد رکھیں، جو کچھ آپ اپنے رب سے توقع رکھتے ہیں، آپ کی دعا میں سنجیدگی اور سچائی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ویسا بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ تو لوگوں سے اس قدر رعونت کا سلوک کریں کہ اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا ہے اس لیے ہم اس کو معافی نہیں کر سکتے اب کبھی، اس نے گھر نہیں بلایا، اس نے فلاں وقت دعوت نہیں دی۔ یعنی ایسے ایسے بھی مقدمات آئے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی اور پھر میاں بیوی کی خاندان کی دوسرے خاندان سے ناچاکی اور کئی کئی سال تک پھٹ گئے ہیں دل اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند ہو گیا، اس لیے کہ بیوی کے ماں باپ نے اپنے فلاں عزیز کی شادی پر زبانی پیغام بھیج دیا تھا کہ آ جانا، کارڈ نہیں بھیجا یا الگ رکا لکھ کے نہیں بھیجا۔ یعنی آپ ہنس رہے ہیں کہ یہ بڑی جہالت ہے، لیکن اس جہالت میں ہیں مبتلا لوگ۔ اپنے اوپر جب پڑتی ہے بات تو اپنی عزت اتنی پیاری لگتی ہے آدمی کو کہ وہ سمجھتا ہے اس کی خاطر ہر حماقت جائز ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرنا، یہ بڑے لوگ دنیا میں جاہل پھرتے ہیں۔ تو عزت نفس بہت بڑا عذر سمجھا جاتا ہے بدلہ لینے کا اور معاف نہ کرنے کا۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پیارے انداز میں اس کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس کمزوری کو، اور اس کا حل بھی پیش فرما دیا کہ دیکھو ایسے ایسے بھی خدا کے بندے ہیں۔ جب ان کے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے نہیں تھا، انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم عزت پیش کرتے ہیں، ہماری جو چاہو بےزتی کر لو، ہم آگے سے جواب نہیں دیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ اتنا خوش ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتایا